حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے حوالے سے بدعات کے رد میں ہمیں کیا دلائل ملتے ہیں؟ تو ان بدعات کے رد میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاطع بدعت ہے، بدعتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعات سیئات کا سختی سے رد فرمایا، سختی سے رد فرمایا۔ اچھا، بعض لوگ ان بدعات سیئہ کو اہل سنت و جماعت سے چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سختی سے رد فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر مزار پر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ناجائز لکھا ہے، ناجائز و حرام ہے کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا۔ اور اگر سجدہ اس کو الہ سمجھ کر رہا ہے تو پھر یہ شرک ہے، ورنہ سجدہ تعظیمی کرنا ناجائز و حرام ہے، تو مزار پر سجدہ کرنا ناجائز۔ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مزار کو چومنا بھی منع لکھا ہے، بلکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب مزار پر آپ حاضر ہوں تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں صاحب مزار کے سیدھی طرف، اور جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھے اور صاحب مزار کو ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعا کرے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار ہے۔ اب صاحب مزار پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چادر کے علاوہ سینکڑوں چادریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی بھی ممانعت فرمائی، اس کی بھی ممانعت فرمائی۔ امام اہل سنت نے فرمایا ایک چادر کافی، ایک چادر کافی ہے اور ایک ہی چادر ہونی چاہیے۔ اور صاحب مزار پر چادر صرف اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ وہ دوسری قبروں سے ممتاز ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی عام فرد کا مزار نہیں ہے بلکہ یہ کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ تو آپ نے تو چادروں کا بھی منع فرمایا۔ اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی ممانعت فرمائی۔ جو آج کل لوگ گھروں میں غوث اعظم کے نام کے، خواجہ غریب نواز کے نام کے دیے جلاتے ہیں، امام اہل سنت نے اس کا بھی منع فرمایا کہ یہ دیوں میں تیل ضائع نہ کیا جائے، بلکہ جو ہے یہ تیل کو چاہیے کہ جتنا تیل جلا رہے ہیں اتنا تیل کسی غریب پر تصدق کر دے۔ اسی طرح جو ہے کاندھوں کے نیچے بال رکھنا یہ بھی بدعات ہے۔ اسی طرح جو ہے مزامیر اور جو ہے مزارات پر عورتوں کا آنا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان سب چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت وہ ہیں، اہل سنت و جماعت، سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے۔ ہم بدعتی لوگ نہیں ہیں بلکہ جو ہے ہم سنت والے ہیں اور صحابہ کی جماعت والے ہیں۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، بدعات حسنہ کا اضافہ ضرور آپ دکھا سکتے ہیں لیکن عقیدے میں کوئی فرق آپ نہیں بتا سکتے۔ جس طرح جو ہے اذان سے پہلے کوئی کہتا ہے کہ درود پاک پڑھنا صحابہ نے تو نہیں پڑھا، حضرت بلال حبشی نے تو نہیں پڑھا، تو ہم اگر پڑھتے ہیں تو یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی چیز ہے۔ اور امام اہل سنت نے اس کا بھی طریقہ کار عطا فرمائے کہ آپ اس کو اذان کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، یعنی درود پاک پڑھ کر فوراً سے اذان دینا اس طرح نہ کرے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ درود پاک اذان کا جز ہے، بلکہ اذان کے لیے جب درود پاک پڑھے تو 6 سیکنڈ کا وقفہ دے تاکہ وہ اذان سے جدا ہو جائے، اب اذان کہنا شروع کریں۔ تو امام اہل سنت نے اس کا بھی طریقہ کار ہمیں عطا فرمایا۔ تو بدعات حسنہ تو کوئی بتا سکتا ہے لیکن بدعات سیئہ اور جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ اہل سنت و جماعت میں آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہم وہی ہیں اہل سنت، سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے۔ الحمدللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہاں لیں گے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے۔